السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 2، تا، تھو، ثا۔ ان حروف کو پڑھاتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تا کو کس طریقے سے پڑھایا جائے گا اور تھوا کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ تو تا کو بہت ہی سمپل طریقے سے پڑھنا ہے تا، ٹھیک ہے، اور تھوا کو تھوڑا موٹا کر کے یعنی کہ پر طریقے سے پڑھنا ہے تھوا۔ سا، سا کا تلفظ جو ہے وہ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں سے ہلکا سا ٹچ کر کے اور پھر اس کا ساؤنڈ نکلتا ہے، پھر اس کی آواز نکلتی ہے، جیسے سا، بہت ہی نرمی سے سا۔ اور یہ ہے سین، سین کی آواز سیٹی کی طرح ہوتی ہے، سین۔ دونوں دانتوں کو سختی سے ملائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی آواز نکلے گی سین۔ اسی طریقے سے سواد ہے، سواد کا تلفظ اس طریقے سے ہوگا کہ سواد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، جیسے تختی نمبر 1 میں لیسن نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا، سواد کو پر پڑھا جائے گا یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا، سواد۔ ہا، ہا اور ہا، ہا کو بہت ہی باریک اور حلق کے بیچ سے پڑھا جائے گا، ہا، ہا، اور اس کو بھاری آواز میں پڑھا جائے گا، ہا، ہا۔ پھر آ جاتا ہے ذال، ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، جیسے میں نے سا بتایا تھا کہ سا کو نرمی سے ادا کریں گے، سا کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے کہ ہماری زبان کی نوک ہمارے دانتوں سے ہلکی سی ٹچ ہوگی تو پھر اس کا ساؤنڈ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو زال کو بھی ہم نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے، ذال۔ زبان کا جو ہمارا شروع حصہ ہے اس کو ہم دانتوں سے لگائیں گے، ذال، ذال، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے اور یہ آ گیا ہے در زا، زا کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے، ذال، زا، زو۔ ان تلفظ کو ذہن میں رکھیں اور یہ تلفظ جب تک بچے اچھے طریقے سے نہ پڑھ پائیں ان کو آگے نہیں لے جانا چاہیے۔ جیسے تا میں تھوا میں فرق ہونا چاہیے، سا میں اور سین میں بچے کو فرق محسوس ہونا چاہیے، سواد میں فرق محسوس ہونا چاہیے، ہا میں اور ہا میں اس کا تلفظ الگ ہونا چاہیے، دال میں اور زا میں اور زو میں اس کا تلفظ الگ ہونا چاہیے۔ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی بچے کو اسی طریقے سے ہی پڑھایا جائے گا۔ پھر آگے آتا ہے ضاد، ضاد کو بھی موٹا اور پر پڑھا جائے گا، دال، قاف۔ ان حروف کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، ضاد، سین، صاد، ضاد، دال، قاف۔ اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا اور اس والے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، نقطہ والے کاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، قاف۔ اس کاف کو باریک پڑھا جائے گا، کاف۔ اگر آپ نوٹ کریں تو میرے تلفظ میں اور میرے الفاظ کے مخارج میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، جب میں ان دونوں حروف کو پڑھ رہی ہوں تو ان دونوں میں واضح فرق ہے، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ عین، عین کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، عین۔ حمزہ، حمزہ، با، با، فا، لام، لام کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، لام، نون، واو۔ نون اور واو کو بھی اسی طریقے سے ادا کیا جائے گا، یعنی کہ 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، واو، میم، میم کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، میم، ہا۔
ہا، تا، رو، زا، میم، کاف، الف. الف اکثر جگہوں پہ بچے الف کو الیف کر کے پڑھتے ہیں. بہت سارے جب بچے قاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ الف کو الیف کر کے پڑھتے ہیں. تو اس چیز کا دھیان میں رکھیں کہ الیف نہیں پڑھنا ہے، اس کو الف پڑھنا ہے. الف، الف. اچھا، اب یہاں سے جو یہ حروف اسٹارٹ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں. ان کو کہتے ہیں مرکب حروف. یہ مرکب حروف کہلاتے ہیں. ایک حروف کے ساتھ دو حروف جڑ جائیں، تین حروف جڑ جائیں، چار حروف یا جتنے بھی حروف جڑ جائیں تو پھر وہ ایک حروف کے ساتھ جتنے بھی حروف جڑیں گے ان سب کو مرکبات کہا جاتا ہے، مرکب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لام کے ساتھ اور لام کے ساتھ الف ملا ہے تو لازمی سی بات ہے یہ مرکبات میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بچوں کو یہ پڑھاتے وقت یہ اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بچے کو یہ پڑھا رہے ہیں، جب مرکبات والے حروف آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں تو بچے کو یہ بتاتے جائیں کہ بیٹا اس میں سے کون سے حروف کو کھینچا جائے گا اور کون سا حرف نہیں کھینچا جائے گا. جیسے یہاں پہ لام کو تختی نمبر 1 میں نے بتایا تھا کہ لام کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو ہم نے بچے کو اسی طریقے سے کرنا ہے کہ بچے کی دوسرے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ مٹھی اس کی بند کروانی ہے اور اس کو مٹھی بند کروا کے پھر اس کو پڑھوانا اسٹارٹ کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ ایک ایک انگلی کھولتا جائے جب تک یہ اس کا حرف پورا نہیں ہو جاتا. جیسے کہ لام الف، لام الف، لام الف، لام با، لام با، کاف با، کاف تا، کاف تا، کاف نون. ان دونوں حروف کو 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑ جائے گا. کاف نون، کافا، توبا، کاف الف، لام جیم، حمزہ واو، حمزہ یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف، فا الف، قاف الف، سین الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، جیم الف، خا الف، حا الف، ہا الف، میم الف، طا الف، ظا الف، طا نون، ظا نون، سین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، کاف لام، با لام با، با تا، نون تا، تا تا، یا تا، جیم دال، خا دال، عین دال، یا فا، میم الف، نون صاد، فا ضاد، قاف ضاد. امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور
اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھی چیزیں پھیلایا کریں، اور اچھی چیزیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔